محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز پیارے بچوں، ماشاءاللہ جہاں تک میری نگاہ دیکھ رہی ہے اکثر مجمع نوجوانوں کا ہے۔ میں نے سن بھی رکھا ہے کہ نیلمنگلہ کے مسلمان بہت زیادہ بہادر ہیں۔ زمین گئے تو بھی گلے میں ہاتھ ڈال کو باہر نکالتی کر کو بھی سنیا تھا۔ برابر قریب کی ایک جگہ نگاہ پڑی تھی، کئی سالوں کے بعد ماشاءاللہ گلے میں سے ہاتھ ڈال کو کیا کرے، نکال لیے۔ اللہ کرے کہ ایسے ہی نوجوانوں کے اندر شوق ہو، جذبہ ہو، ایمانی قوت ہو، طاقت ہو۔ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں مجھے دعوت دی گئی، میرا بیان نہیں تھا لیکن بیان سننے آیا تھا۔ اس وقت بھی میں نے دیکھا وہ جو مجمع تھا اور وہ جو پروگرام تھا وہ بہادروں کے لیے تھا، اور ماشاءاللہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور میں آ کر وہاں کونے میں بیٹھا رہا۔ اتنی خوشی ہوئی، میں باہر جا کر آپ لوگوں کی مثالیں دیتا رہا۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے مجھے ہمارے اس مسجد کے ذمہ داروں نے بٹھایا، دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت نے فرمایا مختصر بیان ہے لیکن 1.5 گھنٹہ ہے۔ اب لمبا بیان کا تو کتنے گھنٹے سنتی وہ نہیں معلوم مجھے، مختصر بیان ہے مگر کتنی دیر ہے، 1.5 گھنٹہ ہے۔ بیٹھیں گے کیا؟ لیکن حضرت کی باتیں سن کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا نہیں مجمع اٹھ کو بھاگ جاتا، حضرت پکڑ پکڑ کو بٹھا رہی ہے کیا ایسا؟ چند باتیں، ایک تو ہمارے ملک کے حالات سنیں گے، ڈر لگتا کہ اب بھی بولیا بہادر مجمع بول کر، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حالات ہم نے کب سے دیکھے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آج تک یہ حالات دیکھے۔ ایسے کتے کی فرعونہ آئے چلے گئے، اسلام باقی رہا ہے کہ نہیں؟ کیسے کیسے واقعات ہم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آخر موت ہے۔ بستر پر سسک کو مرنے سے بہتر ہے آواز بلند کر کر مریں گے۔ ابھی لڑنے کا موقع نہیں آیا، چل رہی ہے جنگ، چل رہی ہے، ذہنی جنگ چل رہی ہے، ہاتھوں میں ہتھیاروں کا موقع نہیں آیا۔ اس میں کون تو بھی مجمع میں ماٹھی ملا بیٹھا رہا تو پکا ریکارڈ کر کو لے لے جا۔ سمجھ میں یہ بات؟ یہ جو میک بن کو اندر دال کو یہ کئی کو لگایا، آپ لوگاں سوچتے رہیں گا پورے بیانہ ریکارڈ کر رہا ہوں، کیا معلوم ماٹھی ملے ریکارڈ کر کو ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر ڈالے تو مصیبت میرے سر کو ہے کہ نہیں؟ اس لیے مستقل طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کل کا دن کوئی مسئلہ نہ آئے۔ اس لیے کہ حالات مسلمانوں کے اتنے خطرناک ہو چکے اور اتنے خراب ہو چکے، مسلمان ذہنی طور پر پریشان ہے، ایک مصیبت گزرتی نہیں دوسری مصیبت جنم لے لیتی ہے۔ ابھی حجاب کا مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا ہمارے سارے بھارت سے، اور یہاں یہ بھارت کے لفظ پر میں آپ حضرات سے جہاں بھی جا رہا ہوں، جہاں بھی میرا بیان ہو رہا ہے، حضرات علماء میں ابھی پرسوں 3 مجلسیں حضرات علماء میں ہوئیں۔ ایک مجلس میں تقریباً 15 سے 20 علماء جڑے، اور ایک مجلس میں تقریباً 70 علماء جڑے، اور ایک مجلس میں تقریباً 30 علماء جڑے۔ سب جگہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہوں گا آج کے بعد میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، معلوم حضرت معلوم ہے، ہمارے ہندوستان کے، پھر ہندوستان آیا، بھارت کے بہت بڑے اللہ والے،
بہت بڑے اللہ والے، اور سیاسی گہری نظر، حالات پر حضرت کی گہری نظر، حضرت کا ایک ایک بیان سننا میرے اور میرے جیسے مولوی صاحبان کے 10 بیانات سننا دونوں برابر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پورے ہندوستان کے، بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی ہندوستان کا لفظ لکھا ہوا نہیں ہے۔ حضرت نے آگے فرمایا کہ میں نے 10 سال پہلے اس ملک کو ہندوستان کہنے سے توبہ کر لی ہے۔ آج کے بعد میرے اس بیان سے اور یوٹیوب پر جو بیان جاتا ہے اس سے میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے یا تو انڈیا کہا جائے یا بھارت کہا جائے، یہ ہندوستان نہیں ہے۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ میری زبان کو چڑھ گیا ہے، چلتے چلتے وہ ہندوستان آ گا تو تمہیں معاف کر ڈالو، میں بھی اللہ کے پاس معافی چاہ لیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ بھارت ہے۔ پورے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں جو تمہیدیں باندھی گئیں، وہ تمام تمہیدوں کو اٹھا کر میں نے بھی نیٹ کے ذریعے سے پڑھا، کہیں بھی ہندوستان کا لفظ نہیں ہے، سب جگہ بھارت کا لفظ ہے۔ کیا حضرت شب برات میں حالات بولنا کیا؟ ہمیں زندے رہے تو شب برات منا لیں گے، سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں زندے چ نہیں رہے تو شب برات کون مناتا سو؟ مسلمانوں کی ٹوپی چھینی جا رہی ہے، مسلمانوں کا دوپٹہ چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لباس کو، آئیڈنٹیفیکیشن کو چھینا جا رہا ہے، آئیڈنٹیٹی کو چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں سے اوپر جو اذان ہو رہی ہے اس اذان کو چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں کو نمازوں سے روکا جا رہا ہے، مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں اگر ہم لوگ ہمارے دین کی باتیں تو ضرور کریں گے، لیکن خالص انہی کو باتیں کرنا اور حالات کو نہ بتانا، یہ ہماری بے وقوفی ہوگی۔ میں حالات کو بھی بتاؤں گا، پھر ان حالات کی تبدیلی کیسے ہو، ان حالات کا بدل کیسے ہو، اور پھر ان حالات کو کیسے قابو میں لایا جائے، اور ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا کرنا چاہیے، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اور جو حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، یہ حالات کوئی نئے حالات نہیں۔ تسلی کے لیے بتا دوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے تھے اتنے حالات ہم پر نہیں ہیں۔ پتھروں سے مارا گیا آپ کو؟ ہم لوگوں کو کبھی کسی نے پتھروں سے مارا؟ نہیں مارا۔ اونٹ کی اوجڑی اللہ کے رسول پر ڈالی گئی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر اللہ کے بات کا درجہ رکھنے والے، میرے اور آپ کے آقا سے خوبصورت کوئی نہیں، آپ کے مقام سے زیادہ مقام کسی کا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی قسمیں قرآن پاک کے اندر کھاتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے نبی پر ان کی اوجڑی ڈالی جائے جس کے صدقے میں زمین بنی ہو، جس کے صدقے میں آسمان بنا ہو، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہو۔ میں اور آپ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ایسے نبی کے سر پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی جائے، میرے دوستو، وہ نبی کے مقام پر وہ نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ مجھے اور آپ کو اتنے حالات کا سامنا نہیں ہے۔ نہ کسی نے ہم پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی، نہ کسی نے ہم کو پتھروں سے مارا، نہ کسی نے ہمیں لہو لہان کیا، نہ کسی گاؤں میں جانے سے روکا جاتا ہے۔ ابھی کچھ حالات نہیں بدلے، نہیں بگڑے۔ الحمدللہ ہماری مسجدوں میں باقاعدہ 5 وقتہ نمازیں ہو رہی ہیں، 5 وقتہ اذان ہو رہی ہے۔ ابھی کوشش ہے، ٹرائل دیکھ رہی ہیں، پھینک کو دیکھیں گے، یہ ٹرائل پھینکے تو ان کا ریاکشن کیا ہوتا۔ کل جو ریاکشن رہا، اللہ آباد فرمائے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو، اللہ آباد فرمائے ان کی نسلوں کو، اللہ ان کی نسلوں کو حفاظت فرمائے، جنہوں نے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کی
اعلان پر اپنی دکانوں کو تالا ڈالا۔ ثبوت دیا مسلمانوں نے کہ ہمیں اسلام پہلے ہے، دکان بعد میں ہے۔ اسلام پہلے ہے، ہمارے ضروریات بعد میں ہیں۔ اسلام پہلے ہے، ہماری ضرورتیں، ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارا دکان، ہماری جائیداد، ہمارا کاروبار، ہماری ملازمتیں سب کیا ہیں؟ بعد میں ہیں۔ کل ثبوت دیا مسلمانوں نے، کتنی جگہ کی تصویریں آئیں، سناٹا ہے۔ جن لوگوں کو لگنا ان کو لگ گئی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو حالات ہمارے اوپر چل رہے ہیں، کیا اس کا ثبوت قرآن پاک سے ملتا ہے؟ کیا یہ صحابہ اکرام کے اوپر ہوا تھا؟ ایسے میں ہمیں کرنا کیا، وہ بھی بتاؤں گا میں آپ حضرات کو۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، تسلی کے لیے میں اسے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ اس آیت کے اندر ہمارے ملک کے اندر، ہمارے بھارت کے اندر ایک وہ چل رہا ہے، کیا ایک ہوا چل رہی ہے، گھر واپسی بولتے نہیں؟ ہر ٹی وی ڈیبیٹ میں گھر واپسی، ہر گاؤں میں گھر واپسی۔ ڈی این اے ایک ہے، پہلے ان کے پروج ہندو تھے، کیا کیا نہیں بول رہی، سب بول رہی۔ یہ چیز 2022 میں ہے یا پھر حضرات انبیاء علیہم السلام کے دور میں تھی؟ ذرا دیکھیں گے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے انبیاء علیہم السلام سے دشمن، اسلام کے دشمنوں نے کہا، انبیاء کے دشمنوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہماری زمین چھوڑ کو باہر نکل جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ کہاں چلے جاؤ؟ پاکستان چلے جاؤ، بنگلہ دیش چلے جاؤ، اور کہاں کی چلے جاؤ، اور کہاں کی چلے جاؤ۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہمارے یہاں ملک میں رہنا، ہمارے گاؤں میں رہنا، تو گھر واپسی کرنا۔ یہ کسے بول رہی ہیں سو؟ کسے بول رہی ہیں؟ کفار نے، اسلام کے دشمنوں نے انبیاء علیہم السلام سے کہا ہماری کیا حیثیت؟ جب نبیوں کے اوپر یہ حالات آ سکتے ہیں تو ہمارے اوپر نہیں آ سکتے؟ آ سکتے نہیں آ سکتے؟ ابھی آگے بتاؤں گا میں آپ حضرات کو۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہی اتارا، پیغام بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ظالموں کو ہم ہلاک کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے والے فرعون ہلاک ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں کاہن ہلاک ہوئے، نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہلاک ہوا، اصحاب کہف کے دور میں اصحاب کہف جمے رہے، کس پر؟ دین پر، ایمان پر، اپنے یہ خدا ہونے پر، اپنے رسول کے ماننے پر جمے رہے۔ کون بھی بولے نہیں صاحب ہمارا کیا ہے، بھارت ہے، سیکولر ملک ہے، بچیوں کو وہی سے بھی گھر میں کیا کر لیتی بچیاں، بغیر پردے کے پھرتے، سوچے چلے جان دے اسکول کو، بولے نہیں بولے، بہت سارے مسلمان بولے۔ اگر مسلمان اپنے موقف پر، اپنے ایمان پر،
اپنے قرآن پر، اپنے حدیث پر، اپنے دین پر جمع نہ رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کے مقدر میں کامیابی نہیں عطا کریں گے۔ اور جو مسلمان اللہ کے لیے، رسول کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے اپنے آپ کو جماتا ہے، اسے 950 سال کے بعد بھی اللہ اٹھاتا ہے، اسے 950 سال کے بعد بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں تلواریں نہیں ہیں، گھوڑے نہیں ہیں، اونٹ نہیں ہیں، 313 ہیں۔ معلوم ہوا کہ سامنے 1000 کا مجموعہ آ رہا ہے، 1000 کا مجمع آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان میں کھلبلی مچی، ہم کتنے؟ 313، سامنے سے آنے والے کتنے؟ 1000، 1 پر 3۔ نہ ہمارے پاس اونٹ ہیں، نہ ہمارے پاس گھوڑے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار ہے، نہ ڈھال ہے، کریں تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر سجدے میں گرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں دعا مانگی، باری تعالیٰ اگر تو ان کی حفاظت نہیں کرے گا، اس سرزمین پر وحدانیت کا اعلان کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جمے مسلمان اپنے ایمان پر جمے رہے، اپنے رسول پر جو ایمان لایا تھا حضرات صحابہ نے، اس پر جمے رہے۔ تو آگے کیا ہوا؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے ٹہنی توڑ کر میرے حوالے کی، درخت سے ٹہنی توڑ کر میرے حوالے کی، ڈھالی توڑ کو منجے دیے، وہ ڈھالی لے کر کافر دشمن اسلام کے گردن پر میں پھراتا ہوں، دیکھتا کیا ہوں میری ڈھالی بھی تلوار کا کام کر رہی ہے۔ یہ جمنے کا انعام ہے۔ آگے صحابہ فرماتے ہیں ابھی میری تلوار اٹھ ہی رہی تھی، گردن پر جا ہی رہی تھی، دیکھتا کیا ہوں کہ اس کی گردن کٹ کر نیچے گر رہی ہے۔ اور آگے صحابہ فرماتے ہیں پورے میدان کے اندر ہم نے اللہ اکبر کے نعرے غائبانہ آواز میں سنا۔ یہ کون تھے؟ فرشتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو اتارا تھا۔ جب مسلمان مجبور ہو جاتا نا، جب مظلوم ہو جاتا مسلمان، جب وہ اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، گھروں کے اندر ایک ماحول ہم لوگاں دیکھ رہے ہیں۔ کیا ماحول؟ بیچاری عورتوں کو کچھ نہیں معلوم، باہر کے حالات، پکانا، کھلانا، گالیاں سننا۔ ہنس رہی دیکھو، دیتے کیا گالیاں؟ پکانا، کھلانا، گالیاں سننا، اس کے علاوہ بیچاری عورتوں کو کیا تبھی کام ہے؟ نہیں ہے۔ کیا کرتے انہوں؟ حالات سن کو اللہ ان کو غارت کرو، بولتے نہیں بولتے، اللہ ان کو برباد کرو۔ مجبور ہو کو دل سے کیا نکل رہی ہے؟ سو بدوا نکل رہی ہے۔ سو انہیں ہلاک ہوگا تو اس کے پیچھے ابھی ایک بیٹھا ہے، انہیں ہلاک ہوگا تو اور ایک آتا، انہیں ہلاک ہوگا تو اور ایک آتا۔ میں کئی کو بتا رہا ہوں ابھی مجھے شعبان کی فضیلت پر آنا ہے، پہلے ہمارا آئینہ بتا رہا ہوں، سمیں کتنے حالات میں گر کو ہی اب ان حالات سے باہر نکلنا تو اس شعبان کی رات کا پورا استعمال کرنا۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کیا حضرت شعبان کی رات میں تمہیں کون سا کچھ اٹھا لے کو بیٹھی نہ کر کو زینہ میں نہیں آنا، ہم نہ نہیں معلوم ہمارے درمیان میں ہمارے چاروں طرف کیسی جال ہے، ہم جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس جال کو پھاڑنے کا ایک ہی طریقہ، وہ کیا؟ اللہ کو راضی کرنا، آج اللہ کے پاس مانگنا، اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ ورنہ ہمارے درمیان میں ایسے منافق بھی موجود ہیں، بابری مسجد کے فیصلے میں ان کا ساتھ دینے والے،
ہمارے اس ملک کے اندر ایسے منافق موجود ہیں جن کا نام وسیم رضوی ہے لیکن جا کو پوجا کرتے ہیں. ابھی ایک نیا فتنہ، ابھی ایک نیا شیطان آیا ہے. اب اسے دکھ رہی پورا مولوی صاحبان کا اوپر سے نیچے تک مولوی صاحبان کا کیا ہے، لباس ہے، داڑھی ہے، اس کے سر پر ٹوپی ہے. محسوس یہ ہو رہا کہ انہیں عالم ہے یا تو حافظ ہے. شیطان مسلمانوں کے خلاف بول رہا ہے. ایسے منافقان بھی ہیں، کیا بھی نہیں کر سکتے. اللہ چھان رہا سو. ڈرتے رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی چھانے اور ہم لوگ نیچے سے گر جائیں. چھان رہا اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کا اگلا جملہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں. اس سے پہلے بتا دوں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، جب مسلمانوں پر حالات آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان حالات کے بعد وہ حالات کو برداشت کرنے کی وجہ سے اس آیت میں آگے بتاؤں گا اللہ تبارک و تعالی انعام کے طور پر انہیں حکومتیں عطا فرماتے ہیں. چلو سنی چلیں گے آیت. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کو ہلاک کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا اللہ؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ جو زمین جس سے تمہیں بھگانے کی کوشش کی گئی تھی اس زمین کا ہم تمہیں مالک بنائیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اس زمین کا میں تمہیں مالک بناؤں گا. اب مالک بنانا کر کو بولے تو پکے مسلمانہ ہونا. کچے مسلمانوں کو اللہ نہیں دیتا، یا مسلمانوں کی بات کر رہا سو اللہ. سمجھ میں ہی بات. اس کے آگے کی آیت آخر میں کہوں گا، اس لیے کہ آگے کی جو آیت ہے اس آیت کے اندر آج کے رات کی ریلیٹڈ میں ایک جملہ ہے، وہ بتا کر میں آؤں گا شعبان پر. تو حالات اتنے بدتر ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب اندھیرا ہے اجالا آنا ضروری ہے، چوٹی ہے تو زمین دیکھنا ضروری ہے انشاءاللہ. غصہ ہے تو ٹھنڈا ہونا بھی ضروری ہے. ہمیشہ غصے میں رہنے والے کو دیکھیں گے اب تک کانت بھی اسی نکل دیں گا اسے، ہمیشہ غصے میں رہا. سمجھ میں آئی بات؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن اللہ کے ساتھ ہونے کے لیے آج کی رات کا استعمال، مجھے ابھی آج جمعہ میں ہماری مسجد کے صدر صاحب بھی میرے ساتھ آئے. ہماری مسجد میں ایک جملہ بولیا، میں ایک مثال دیا. گزشتہ سال ہمارے درمیان میں جو تھے وہ اس سال نہیں ہیں. ہم میں سے نہیں معلوم اگلے سال کتنے رہیں گے کتنے جائیں گے، نہیں معلوم. میری اور آپ کی موت کہاں لکھی ہے؟ ابھی ہمارے نیل منگلہ کے امام صاحب خطیب صاحب پوری دنیا کے اندر چرچے. آج کسے کی بولیا، میں کسے بولیا سو یاد نہیں ہے. ہاں ہمارے چاند پاشا صاحب کو، ان کا بچہ ہمارے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، ان کو بولیا میں. شاید نیل منگلہ والے ناقدری کرے رہیں گا، انتقال کے بعد خبر آئی رہیں گا. بولیا نہیں؟ ہمارے سے ناقدری ہوتی ہیں، لیکن انتقال کے بعد معلوم ہوا جسے نبی علیہ السلام کی سرزمین ملی ہو اس سے بڑا اور کیا اسے جنت چاہیے. جسے اللہ کے رسول کی زمین ملی ہو اسے اور کیا جنت کی ضرورت ہے. مدینہ منورہ میں جنت ہے؟ مدینہ منورہ جنت میں نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی میں کیا ہے؟ جنت ہے. معلوم ہے؟ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد نبوی میں رکھا، اور آپ کے علاقے کے امام صاحب کو وہاں کی زمین نصیب ہوئی.
اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ نہیں معلوم میری اور آپ کی موت کہاں ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہ سرزمین نصیب فرمائے، اللہ سب کو زیارت عطا فرمائے، سب کو زیارت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ریاض الرحمن صاحب جنت المعلیٰ میں آرام کر رہے ہیں۔ میرے ایک استاذ حضرت مفتی قربان صاحب بڑی مصیبتوں سے نکل کو حج کو گئے، واپس نہیں آئے۔ برابر ان کے فرزند نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پیروں کے نیچے کرو سامنے سوریں گے دوں، نصیب والوں کو وہ زمین عطا ہوتی ہے۔ کس کی موت کہاں ہے، کیسا لکھو ہے، کیا ہے نہیں معلوم۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک مرتبہ بہت خوش ہو گئے، ہنستے ہنستے خوش ہوتے ہوتے رونے لگے۔ فرشتے جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، ان فرشتوں نے پوچھا حضرت ابھی آپ خوش ہو رہے تھے، اچانک رونا کئی کو آیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا خوش اس لیے ہوا کہ میرے پاس فرشتے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ادریس تمہاری امت میں جو فرد بھی نیک کام کرے گا اس کا 10واں حصہ ثواب آپ کو بھی عطا کیا جائے گا، اس لیے میں خوش ہو رہا تھا۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری موت ابھی نہ آ جائے، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام روتے ہوئے ان فرشتوں سے پوچھا اے فرشتوں بتاؤ کیا میری ملاقات اللہ سے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، میں کیا کروں؟ فرشتوں نے پوچھا کہ آپ اللہ سے مل کر کیا کریں گے؟ حضرت ادریس نے فرمایا کہ عمر بڑھاؤں گا۔ کیا بڑھاؤں گا؟ عمر بڑھاؤں گا، بینک بیلنس بنانے نہیں، کھیتی باڑی کر کو کھانے نہیں، ایک دکان کا تو دوسرے دکان کی فکر میں نہیں۔ کیا واسطے؟ جو ثواب اللہ نے میری امت کو دینے کا، مجھے بھی دینے کا جو وعدہ کیا، وہ ثواب مجھے دیر تک ملتا رہے۔ فرشتوں نے کہا کہ حضرت ہم لوگ چوتھے آسمان تک پہنچا سکتے ہیں، چوتھے آسمان کے بعد ہماری انٹری نہیں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چوتھے آسمان تک پہنچا دو، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ پہلا آسمان ہوا، دوسرا آسمان ہوا، تیسرے آسمان ہوا، چوتھے آسمان پر پہنچتے ہی اوپر سے فرشتوں کی ایک جماعت نیچے اتر رہی تھی۔ ان کی اور ان کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ وہ فرشتے یہ فرشتیاں کو دیکھ کو پریشان، کارے بابا جا رہی نیچے ادریس کی حفاظت کے واسطے، نہ اللہ تم نہ رکھا، ڈیوٹی تمہاری کیا ہے، آسمانوں پہ کہاں جا رہی؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے محافظ فرشتوں نے کہا نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ حضرت ادریس نے حکم دیا کہ چوتھے آسمان تک پہنچا دیں، ہم نے چوتھے آسمان پر پہنچایا، حضرت ادریس کے حکم سے یہاں تک آئے ہیں۔ فوراً ان فرشتوں نے کہا اچھا ادریس کے ساتھ آئے ہو، بتاؤ ادریس کہاں ہے؟ انٹروڈیوس ہوا، ملاقات ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اچھے ہیں کیا، خیرت سے ہیں کیا؟ پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے۔ ادریس علیہ السلام جو جذبات تھے سب ادا ہو گئے۔ اس کے بعد سامنے والے فرشتے نے کہا کہ حضرت دراصل بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ جا کر چوتھے آسمان پر ادریس کی روح کو قبض کر لینا۔ کیا بڑھانے جا رہے ہیں سو؟ عمر بڑھانے جا رہی سو۔ اور اس فرشتے نے کہا کہ میں پریشان تھا کہ ادریس دنیا میں زندگی گزارنے والا ایک نبی ہے، وہ چوتھے آسمان تک کیسے پہنچے گا؟
ابھی میرے دل کے اندر بات چل ہی رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ اسرائیل جاؤ، تمہارا جانا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا۔ کس کی موت کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، کون کہاں مرے گا، کس حالت میں مرے گا، بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اگلے سال ہمارے میں کتنے رہیں گے، کتنے نہیں رہیں گے، معلوم کیا؟ گزشتہ سال کتنے تھے، اب کتنے نہیں، یہ تو ہمیں دیکھے۔ اگلے سال کتنے رہیں گے، کتنے نہیں رہیں گے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ کیا معلوم آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام لکھ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمات لے لے، اللہ خوب دین کی خدمتیں لے لے۔ ہم نہ چاہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر دین کی خدمت لے لے، بس یہی اللہ سے دعا ہے۔ ایک آج ہماری مسجد میں ایک مثال دیا میں، آنکھوں میں درد ہے، سر میں درد ہے، اب جانا ایک ڈاکٹر کے پاس۔ اتفاق سے معلوم ہوا کہ میرے گھر کے بازو میں ایک کیمپ لگ رہا ہے۔ اب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا یا فری کے کیمپ میں دکھاؤں گا، کیا کروں گا میں، کیا کروں گا؟ فری کے کیمپ میں دکھاؤں گا۔ پورا سال معافی مانگ سکتے تھے اللہ کے پاس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو معافی کا کیمپ عطا فرمایا۔ وہ کیمپ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ارے ذرا بولو۔ آج کی رات شعبان اور پیچھے 15 دن کے بعد رمضان، اللہ نے کیمپ عطا فرمایا۔ نہیں معلوم میرے اور آپ کے درمیان میں کتنے ایسے ہوں گے جو رمضان بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ آج کی اس رات کو غنیمت جانے میرے دوستو۔ گزشتہ جمعہ میں اور ہمارے صدر صاحب اور 2 علماء ایک نوجوان عالم دین کے جنازے میں گئے تھے، بالکل جوان۔ دارالعلوم سبیل الرشاد میں جلسہ ہوا 26 تاریخ کو، اور کتنے تاریخ گزشتہ جمعہ کتنے تاریخ تھے محسن بھائی؟ 8 تاریخ تھے۔ انتقال ہوا 7 تاریخ کو۔ اس جلسے میں سند فراغت فارغ ہو گئے کر کو سرٹیفکیٹ لیے تھے، سن کو حافظ قرآن، عالم دین، قاری قرآن، وہاں تک پہنچنے کتنی محنت کرے۔ اتنا خوبصورت لڑکا، اتنا خوبصورت لڑکا، 6 بھائیوں میں سب سے خوبصورت بچہ انیس تھا۔ بڑا چہرہ، کالی گھنی داڑھی، اتنا خوبصورت۔ میں جس مسجد میں، ہمارے صدر صاحب جس مسجد کے صدر ہیں، وہاں پر ایک مدرسہ چلتا تھا منبع الرشاد کے نام سے۔ اس مدرسے میں وہ بچہ 2 سال پڑھا، اور جب انتقال ہونے کی خبر آئی تو جمعہ چھوڑ کر میں اور صدر صاحب اور 2 علماء مل کر چلے گئے محبوب نگر، حیدرآباد۔ اتنا پیارا چہرہ میرے دوستو، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، بچہ بھی جا رہا ہے، کس کی موت کب ہے نہیں معلوم۔ ابھی حضرت ادریس کا واقعہ سنایا نہیں؟ اوپر جا کو میں مرتوں کر کو معلوم رہتا تو اوپر ہی کہیں جاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے آج کی رات کی کیا کریں گے ہم لوگ؟ قدر کریں گے۔ آج خوب اللہ کے پاس گڑ گڑائیں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے ہماری بچیوں کے دوپٹے اتر رہے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے بابری مسجد کی جگہ ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کاشی کی مسجد پر نگاہ پڑ چکی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے چند پٹن کی حضرت ٹیپو سلطان کی مسجد پر گندی نگاہیں ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے نوجوانوں کی ماب لنچنگیں ہو رہی ہیں،
اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، 6 سال کی آصفہ کی عزتیں ہمارے ملک میں لوٹی جا رہی ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، گجرات جیسے حالات پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آپس کے اختلافات کو ختم کرو میرے دوستو، سب بھائی بھائی بن کر رہو۔ کل سب نے ثبوت دیا کہ مسلمان ایک جھنڈے تلے اور ایک کلمے کے نیچے آئیں گے۔ کیا سنی، کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، کیا جماعت اسلامی، سب نے دکانوں کو بند کیا، بازاروں کو بند کیا اور بتا دیا کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اسلام کے آگے میں اپنے مسلک کو بازو رکھ کر ایک جھنڈے کے نیچے آنے والا ہوں۔ بتایا نہیں بتایا؟ ایسی محبتیں آپس میں جم کر رہو، ایسی محبتوں پر قائم رہو، ختم کرو آپس کے مسلکی جھگڑوں کو۔ میں سنی، تمہیں دیوبندی، میں بریلوی، تمہیں کیا کی، تمہیں ان کا، تمہیں ڈنگ کا، تمہیں پنگ کا، ختم کرو اللہ کا واسطہ۔ کوئی فاتحہ دلاتا ہے اپنے عقیدے پر جمع رہے، کوئی جماعت میں جاتا ہے اپنے عقیدے پر اپنی جماعت پر جمع رہے، کوئی آدمی رفع دین کرتا ہے وہ اپنے مسلک پر جمع رہے۔ خدا را کبھی اپنے مسلکوں میں جھگڑنا نہیں میرے دوست۔ آج کی رات اللہ کے پاس خوب معافی چاہو۔ کیا فضیلت ہے آج کی رات کی؟ اچھا پہلے میں اس آیت کو کنٹینیو کر دوں تاکہ میں کہاں آؤں، شعبان کی فضیلت پر آؤں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو جن پر ظلم ہوا ان کو کیا کروں گا، ملک کا بادشاہ بناؤں گا، امیر بناؤں گا، ان کو بادشاہت دوں گا۔ بتایا، لیکن اللہ نے ایک شرط بھی لگایا۔ کیا شرط لگایا؟ وہ آج کی رات کی شرط ہے، اور آج کی رات جو آدمی اللہ کی اس شرط کو سامنے رکھ کر دعا کرتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔ کیا شرط ہے؟ اللہ نے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ جو آدمی کل قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ڈرتا ہوگا، یعنی دنیا کے اندر اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرے گا، اسے یہ انعام دوں گا۔ وسیم رضوی کو انعام نہیں دوں گا، منافقوں کو انعام نہیں دوں گا، میرے نافرمانوں کو انعام نہیں دوں گا۔ جو میرے دربار میں مجھ سے معافی چاہے، مجھے بڑا بنائے، میں کیا کروں گا؟ اسے انعام دوں گا۔ ٹھیک ہے، آج ہم لوگ اللہ سے خوب گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا میرے دوستو۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ڈوبیا، سب کو بھی معلوم نہیں، سنے تھے، علماء کے بیانہ میں سنے، تفسیرہ میں سنے، حدیثہ میں سنے۔ فرعون ڈوب رہا تھا، ڈوبتے ڈوبتے فرعون نے حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا موسیٰ مجھے بچا لو، میں تمہارے خدا پر ایمان لاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈوبتے ہوئے کو دیکھ کر چلے جا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کے دل کے اندر رحم آیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ پلٹ کو نہیں دیکھنا، موسیٰ پلٹ کو نہیں دیکھنا۔ اللہ انہیں معافی چاہنے تیار ہے، نہیں موسیٰ پلٹ کو نہیں دیکھنا، چلتے رہو۔ حضرت موسیٰ چلے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھ کر، پیچھے فرعون ڈوب رہا تھا۔ جب فرعون ڈوب چکا، فرعون کی آواز بند ہو چکی، اللہ نے کہا موسیٰ اب پلٹ کو دیکھو۔ پلٹ کو دیکھے، فرعون نظر نہیں آ رہا ہے، ڈوب چکا ہے۔ فوراً سجدے میں گرے، اللہ تیری قدرت کو کیا ہوا، تو چاہتا، تو وراء الورا ہے،
تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، تو رحمان ہے۔ تو چاہتا تو بتا سکتا تھا، اور اس نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا۔ آخر تیری قدرت کو کیا ہوا؟ تو نے کیوں نہیں بچایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ کیوں تکلیف ہوئی؟ ہاں اللہ تکلیف ہوئی، ہاں اللہ تکلیف ہوئی۔ اچھا کیوں تکلیف ہوئی؟ موسیٰ نے فرمایا 2 وجہ سے تکلیف ہوئی۔ پہلی وجہ میرا امتی تھا۔ کیا تھا؟ میرا امتی تھا۔ آج لوگ بول رہے نہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور وہ بے تکے واٹس اپ پر ریکارڈنگ کے ذریعے سے، مولوی صاحبہ کیا کر رہی؟ سو گئیں، حالات کو سمجھ رہی نہیں، باہر آ رہی نہیں، کیا ڈانس کرتی؟ باہر آ کو ہاں؟ علماء کے خلاف مسلمان باپ بچ ان کو نیچے سے سلگا ایمان اوپر تک۔ آپ جیسا چاہیں گے ویسا امیر شریعت کام نہیں کریں گے۔ میں جیسا چاہتا ہوں کہ ویسا کام کرنا کیا انہوں؟ بڑے ہیں، بڑوں کے ساتھ بیٹھیں گے، مشورہ ہوگا، کیا کرنا سوچیں گے۔ ابھی حضرت نے کیا کیا؟ ایک ندا لگائے، الحمدللہ پورا کرناٹک کیا ہو گیا؟ سناٹا چھا گیا پورے کرناٹک کے اندر۔ ہوا نہیں ہوا؟ حکومت پر پریشر پڑا، معمولی بات نہیں، کورٹ میں باقاعدہ کیس چلا۔ اب اس کے بعد سپریم کورٹ کی باتیں چل رہی ہیں۔ باہر جا کو کوئی تو بھی تلوار لینے ہوتا، باہر کھڑ کو احتجاج کرنے ہوتا، نہیں ہوتا۔ حضرات علماء کام کر رہی۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات علماء کو انبیاء کا وارث بنایا۔ جتنی انبیاء علیہم السلام کے دل کے اندر اپنی امت کے لیے فکر ہوا کرتی تھی، خدا کی قسم حضرات علماء کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نہ صحیح لیکن 10% تو فکر ڈال کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ علماء کی آپس کی مجلسیں لگتی ہیں، آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ حضرات علماء بہت پریشان ہیں، جن کے پاس پلیٹ فارم ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، جن کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے کہ کس پلیٹ فارم سے کام کرنا، وہ لوگ تو بہت بے قرار ہیں، ہے نہیں کیا حضرت؟ ہر آدمی، ہر عالم پریشان ہے، کیا کرنا، کیسے کرنا؟ کوئی راستہ، بالکل اندھیرا کمرہ ہے، کہاں جائیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایسے نہیں حالات؟ ہاں ہماری پورے ہندوستان کے، پورے بھارت کے حالات کیسے ہیں؟ ایک اندھیرا کمرہ ہے۔ ابھی ایک مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا حجاب کا، دوسرا شروع ہوگا۔ کیا مسئلہ؟ دوسرا کیا آیا؟ میرا کھڑا کر کو پوچھا تو شاید 10% آدمیاں نہیں بتا سکیں گے اس میں۔ واہ ماشاء اللہ، جاگ کو ہی کر کو، کیا نام اس کا؟ دا کشمیر فائلز۔ کشمیر فائلز نہیں، وہ پائلز، سمجھ میں ہی بات؟ کشمیر فائلز نہیں، وہ بنایا سو والے کا پائلز۔ وہ وطا رو رہی کئی کو، بناوٹی رونا ہے، تھیٹر سے باہر آ کو اماں مر گیا جیسا رولے کو ہی، اماں مرینا ٹیمپو نہیں رویا رہنگا انہیں، وطا رو رہا باہر آ کو، کیا کہتو فلم سے امپریس ہوگا سو اماں گئے۔ کیا پاگلہ ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر، عجیب پاگلہ ہیں۔ ایک فتنہ ختم نہیں ہو رہا ہے، دوسرا فتنہ۔ آج کی رات ان فتنوں سے کیا کریں گے؟ توبہ کریں۔ ہمارے اعمال درست ہوئے، اللہ بھی یہ حالات کو کیا کریں گے؟ ہٹا دیں گے۔ سمجھ میں بات؟ ظالم حکومت کبھی پنپی نہیں، چاہے وہ فرعون کا دور ہو، چاہے وہ حامان کا دور ہو، چاہے وہ شداد کا دور ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو، کبھی ظالم پنپے نہیں۔ ظلم کی عمر کیا ہے؟ چھوٹی ہے۔ ظلم کی عمر چھوٹی ہے، امن کی عمر، پیار کی عمر، محبت کی عمر بہت بڑی ہے۔
زیادہ دنان تک ظلم نہیں چلتا. ایک ہوا ایسی چلتی ہے یہ پورے ظالمان کو لے کو چلے جاتی. پورے ظالمان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے پاس جانا ہے، حاضر ہونا ہے، مرنا ہے. قبر کے اندر میرے والد صاحب کو سب سے پہلے بہت سارے قبروں میں اتریا، دفنایا، کیا کی کریا، لیکن ابا کو لے جا کر جب دفن کر رہے تھے ہم لوگ، اس وقت میری قبر مجھے نظر آئی. کوئی نہیں آئے گا. ہماری ابھی یہ قبرستان والوں کو اٹھا کر پوچھا سب سے پہلا ڈھیلا کون رے بابا تجھے ماریا سوگر کو؟ یہ قبر میں اتارنے کے بعد کیا بولتے ادمیان؟ کہیں بھی میت کے بچے کیوں صاحب ان کا حق پہلے انہوں ڈھیلے دینا سو، اس کا حق کا نام دیا گیا. سب سے پہلے باپ کی قبر پر ڈھیلا مارنے والا بیٹا ہوگا. سب سے پہلے ماں کے منہ پر ڈھیلا مارنے والا بیٹا ہوگا. کون ساتھ آئے گا؟ کوئی ساتھ نہیں آئے گا. اتنی مطلبی دنیا. آخرت میں بولتے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے بھاگیں گے. ماں بچوں کو دیکھ کر، بچے ماں کو دیکھ کر، ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر، بچے ماں باپ کو دیکھ کر، بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کر، شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر، بھائی اپنی بہن کو دیکھ کر، بہن اپنے بھائی کو، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. کب؟ قیامت کے دن. قیامت میں جانے کی ضرورت نہیں. اب بھی دیکھنے کو مل رہا پراپرٹیاں کا مسئلہ ایسا چل رہا ہے، بھائی بھائی کے اوپر کیس کر کو ہے، بھان بھائی کے اوپر کیس کر کو ہے، بچے ماں باپ کو کیس کر کو ہی، ماں باپ بچوں کو کیس کر کو ہی. چل رہا نہیں چل رہا؟ میں ایک جملہ بولتا ہوں. 1 کروڑ کی زمین ہے میرے پاس مثال کے طور پر. وہ 1 کروڑ کی زمین بڑی کی بھائی کا رشتہ بڑا. بولو کروڑ روپے اور ایک ٹائم کمائی جا بھائی کو کما سکتے ہیں؟ کتنے بے وقوف رہیں گے. بھائی کو گواہ کو کروڑ روپے کما رہا ہے. ماں باپ کا رشتہ بڑا ہے، یہ کروڑ روپے بڑے ہیں. کیا بڑا ہے؟ ماں باپ. خدا کی قسم ماں باپ کا دل دکھانے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج کی رات ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی. کبھی کسی نے اپنی ماں کو یہ جو حرف ہے نا، جملہ بھی نہیں، لفظ بھی نہیں، کیا یہ حرف بھی نہیں، اس کا معنی بھی نہیں. اس کا معنی کیا؟ بیزارگی. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ. دونوں کو اف تک نہ کہو. قرآن نے کہا اف تک نہ کہو. اف کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں. امی بولے بیٹے یہ کر لے، یہ جو ہے نہیں، یہ اف. قرآن اسی کا ذکر کر رہا ہے. کسی نے اپنی ماں کو پلٹ کر جواب دیا ہوگا، اپنے باپ کی ناقدری کی ہوگی. آج میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں، جا کر اپنے ماں باپ کے قدموں پر گر کر معافی چاہ. ماں باپ چلے جائیں گے نا، پھر کوئی نہیں آئے گا آپ کے ساتھ میں. دنیا کے اندر بغیر تنخواہ کے ہماری نوکری کرنے والی ہماری ماں ہے. دکان کا ایک ڈبہ اٹھا کو بازو رکھا تو کیا کرنا اسے؟ کیا کرنا؟ جاتے وقت پیسے پوچھتا انہیں. لاری میں سے ایک ڈبہ اٹھا کو ہمارے کیا کر دلیا؟ دکان میں اتار دلیا. گھر کے اندر سلینڈر اتار دلیا. آپ کو دروازے کے پاس کھڑ جاتا. کتنے روپیاں کو؟ 20 روپیاں کو، 50 روپیاں کو، 15 روپیاں کو. کھڑتا نہیں کھڑتا. وہ ماں بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہمارا بیت الخلا صاف کر کو، بچہ نہیں سو کو رہا، اللہ میرا بچہ سو یعنی نہیں کھا کو رہا، میرا بچہ نہیں کھایا نہ کر کو اٹھا کو کھلانے والی ماں بغیر تنخواہ کے، بغیر پیسوں کے کام کرتی. اس ماں کا دل دکھاتے ہم لوگ. بہرحال ہمارے ابا کا جب جنازہ
لے جا کر دفن کرنے لگے، اس وقت مجھے اپنی قبر یاد آئی، بند کر ڈالے مٹی۔ سب سے پہلے لوگ ہم بولے کام بھائی بچے، میں پینتی تھا، میرا بھائی سرانا تھا، تمہارا حق بیٹے، پہلے تمہیں کیا کرنا سو، ڈھیلے ڈالنا سو، کان ڈالنا سو، وہ بھی سرکنے ڈالنا سو۔ جس بچے کو مجھے 33 سال پالے ہمارے ابا، ابھی فرسٹ لاک ڈاؤن میں انتقال ہوا، 33 سال پالے، اب 35 سال میری عمر، 33 سال میرے ابا مجھے پالے، 30 منٹ کے اندر لے جا کر میں دفنا ڈال کو آگا ہمارے ابا کو۔ ہمارے ساتھ کون آئے گا؟ کوئی آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ ذرا امیجن کر دیکھو، ہاتھ باندھ کر ذری دیر اپنے آپ کو سنبھال کر پوری دنیا سے ہٹ کر کٹ کر یہ سوچو کہ مجھے قبر کے اندر لٹایا جا رہا ہے، مجھ پر مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، اچھا تھا، مرگا کیسا ہوگا نا، اندر وہ خبر کی گرمی، کتنے فیانان چل رہی، پھر بھی دریچہ کھولنے کر آئے، وہ دریچہ کھولو کر کو کون کی بولے، وہ دریچہ کھولو کر کو کون کی بولے، خبر میں کون سا بھی دریچہ نہیں رہتا۔ خبر نظر آ گئی۔ آج کی رات ہر مسلمان اپنی قبر کو سامنے رکھ کر اللہ کے پاس معافی چاہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کو منانے کے طریقے ہیں، اللہ کو منانے کے طریقے ہیں۔ وہ بول رہا تھا سو فرعون کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ 2 وجہ سے کیا ہوئی، کیا ہوئی؟ فکر ہوئی۔ اچھا کیا وہ 2 وجہ؟ ایک وجہ یہ کہ یہ میرا امتی تھا، تیرا نافرمانی تھی، لیکن انہیں کیا ہے، میرا امتی ہے۔ اچھا موسیٰ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ کہ میرا منہ بولا باپ ہے، میرا منہ بولا باپ ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تمہارا امتی ہے اور تمہارا منہ بولا باپ ہے تو تمہیں رحم آ گیا، میرا بھی تو بندہ تھا، میرا بھی تو بندہ تھا۔ موسیٰ میری عزت و جلالت کی قسم، اگر فرعون اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ دیتا کہ موسیٰ کے خدا میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں مجھے بچا لے، میری عزت و جلالت کی قسم فرعون کو بچا لیتا۔ کتنا مہربان اللہ ہمارا، کیسا قدردان اللہ ہمارا، کس کے اوپر ہمارا سو، جو سب سے بڑا نافرمان، انا ربکم الاعلی، تکبر میں چور، کیا بولتے اسے، برہنہ عورتوں کو اپنے بازو میں کھڑا کرنے والا۔ صرف ایک عورت نے اسلام کو قبول کر لیا، اسے سجدہ نہیں کروا سکا، اس کی 3 یا 6 بیٹیاں تھیں، تمام بچیوں کو ماں کے سامنے گرم تیل کے اندر ڈال کر بھوننے والا کون؟ فرعون۔ اس پر کسے رحم آ رہا ہے؟ اللہ کو رحم آ رہا ہے۔ ہمیں فرعون کیا، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اللہ کو ہم پر رحم آئے گا، لیکن منانا، اللہ کو منانا، کیسا منانا، کتنا مہربان ہے۔ دیکھو اللہ رستے میں کان کی جالے کو تھے، ایک مسئلہ بتا رہا ہوں سو، کان کی جنگل میں ٹرین میں جالے کو تھے، ٹھیک ہے، پہلے فون کا مسئلہ نہیں تھا، آپ کان تبھی رکھو، قبلہ کیا کر لے سکتی، دیکھ لے سکتی، فون نہیں تھا، چھوٹا فون تھا، نماز کا ٹائم ہوگا۔ اسلام شریعت کیا بولتی ہے؟ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیا کرو، اپنے ذہن پر بوجھ ڈالو، تحری کرو، غور کرو کہ قبلہ کدھر طرف ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر میرا ذہن فیصلہ کر چکا کہ قبلہ ادھر طرف ہے تو 2 رکعت نہ سفر میں کتنے رکعت پڑھنا، 2 5 2، ٹھیک، 2 رکعت کھڑے ہو کر میں رکعت باندھ لیا۔ قبلہ کدھر ہے؟ ادھر ہے، میرا خیال کدھر ہے؟ ادھر ہے، 2 رکعت میں پڑھنے کے لیے رکعت باندھ لیا۔
ایک مقامی آدمی سامنے سے گزر رہا تھا، اللہ اللہ کیا پاگل آدمی کا نا پیٹ کے پیچھے قبلہ رکھ لے کو، انہیں نماز پڑھ لے کو ہے۔ صاحب قبلہ ادھر نہیں ہے، تمہاری پیٹ کے پیچھے ہے، ایک رکعت ادھر پڑھ ڈالے تھے، ہمیں ایک رکعت ادھر پڑھ ڈالے تھے، پیٹ کے پیچھے قبلہ رکھو۔ انہیں پیچھے سے تھپک کو بولیا، صاحب قبلہ کدھر ہے؟ تمہاری پیٹ کے پیچھے ہے، تمہیں الٹی سمت پہ پڑھ رہی سو۔ تو شریعت کیا بولتی ہے معلوم؟ نماز ہی کی حالت میں اپنے آپ کو قبلے کی طرف پھرا لو، رکعت توڑنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا کیا ادھر کی رکعت جو ہمیں پڑھ چکے تھے وہ قبول ہوگی کیا؟ اللہ اتنا مہربان ہے، جو قبلے کی طرف پڑھی جائے گی اسے بھی قبول کرے گا، قبلے کی مخالف سمت میں پڑھی جائے گی اللہ اسے بھی قبول کرے گا۔ دونوں رکعتیں قبول ہوں گی، ادا ہوں گی۔ ہماری نمازوں کی قدر کرنے والا اللہ کیا ہماری دعاؤں کی قدر نہیں کرے گا؟ منانا۔ بچہ کیا کرتا؟ امی کے پاس جا کو امی آئس دلاؤ، امی آئس دلاؤ، امی آئس دلاؤ، امی آئس نہیں دلاتے، جا رہے کیا ہو جاتی، کھانسی ہو جاتی ہے، سر کا درد آ جاتا، پرسوں بخار آ کو گئی، کیا کی کدھر کی، اماں بول کو ٹالنے کی کوشش کرتی ہوں، امی 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 دلاؤ امی، بولتا نہیں بولتا، فوراً ماں کا سینہ کیا ہوتا؟ پسے جاتا ہے، اللہ میرا بچہ منگرانا۔ کیا کرتی ہے اماں؟ لے بیٹے جا آج ایک دن کھا لے، سبان کا سبان دیکھیں گے کہتے سبان، پھر ایس پھر دلاتی ہے انہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی ممتا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا، دنیا کی ایک اماں ایک بچے کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتی، تو میرا اور آپ کا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے، وہ کیسے ہمارے رونے کو قبول نہیں کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک رات میں سو رہی تھی بچھانے پر، میں نے اللہ کے رسول کو تلاش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچھانے پر نہیں تھے۔ گھبرا کر اٹھی اور تلاش کرتے 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 جنت البقیع کی طرف گئی، قبرستان کی طرف۔ اچھا یہاں ایک مسئلہ بتاتا ہوں، ابھی مجھے کون کی بولے رواج ہے ہمارا قبرستان کو جانے کا، لیکن اختلاف میں آپ کو چھیڑ رو نہیں، دل بھی توڑ لینا نہیں، مسئلہ جو ہے وہ صحیح صحیح بتا رہا ہوں سو۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اور پھر اس اچھا چلو ذری دیر کے واسطے قوی مان لیں گے۔ حضرت امی جان عائشہ نے فرمایا کہ ایک رات، کتنی رات؟ 23 راتیں نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ کتنی عمر؟ 63 سال۔ بول رینچ نہیں، کیا معلوم نہیں کیا کیا بھی ایسا گھور کو دیکھ رہی اب بھی نگلتی کنا منجے۔ 60 پو 3 سال۔ نبوت کتنی عمر میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ نبوت کے بعد کتنے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں باحیات رہے؟ کتنے سال؟ 23 سال، 20 پر 3 سال دنیا میں رہے۔ 20 پو 3 سال کی مدت میں امی جان فرماتی ہیں کہ ایک رات، 20 پو 3 راتاں نہیں بولے، کتنے راتاں بولے؟ ایک رات۔ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں بستر پر تلاش کرنے لگی تو حضور کو نہیں پائی، نہیں تھے اللہ کے رسول۔ گھبرا کر اٹھی اور تلاش کرتے ہوئے میں گئی تو جاتے جاتے میں قبرستان کے اندر پہنچی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول قبرستان میں کھڑے ہیں۔ اسے رواج نہیں بنانا، قبرستان میں جانے کو رواج نہیں بنانا۔ ہاں اکا دکا جا کر مانگ لے رہی ہیں اللہ کے پاس مرحومین کے واسطے، اپنے لیے قبرستان کو جانا تو بھی کیا واسطے جانا سو معلوم؟ اپنی قبر کو یاد کرنے جانا سو، اپنی موت کو یاد کرنے جانا سو۔
آج کل قدوس صاحب کا مکان ہے، ٹیانی روڈ کا مکان ہے، وہاں سب پھر کو دیکھا ہوں میں، سیلفیاں پکڑ لے گو رہتی نوجوان خبراں کنے کون تا بھی سیلفی پکڑتا، جنازے کے ساتھ کیمرے ہی آج اللہ اکبر کی رے بابا کیمرہ پکڑیا کر کو، کسی کی پوچھا تو نے بولے حضرت یادگار حضرت یہ کچھ ٹائم ابا جاتے سو ہوا محسن بھی ایسا عجیب قوم ہے، تعجب لا حول ولا قوت الا، کتنی تکلیف ہوئی رہیں گا میت کو، خبروں کے پاس سیلفیاں، خبراں کے پاس کھڑے ہو کر فوٹوان پکڑتے ہمیں، پکنک منا رہی، اللہ معاف فرمائے، دلان توڑ لینا نہیں، میں اختلافی بات ہی نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرے ہاتھ میں حدیث ہے اس لیے میں سمجھا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے میں گئی تو قبرستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ آج کی رات آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی آتے ہیں، اور پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب میں جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں، سب سے زیادہ بکریاں تھیں، حضور نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کی آج کی رات مغفرت فرمائے گا۔ کھولنے کو بیٹھا میلہ انہیں، خالی جا کو مانگنے والوں کی ضرورت ہے اس کی۔ اور دوسری ایک روایت حضرت عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں شعبان کو اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، آج میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، وہ مریض چاہا بھی وہ ڈاکٹر دیا بھی وہ بولتے نہیں، اللہ چاہ رہا بھی معافی مانگو کر کو، ہمیں بھی کیا کرنا، مانگ لینا اللہ کے پاس۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے ایک ندا لگانے والا آسمان دنیا سے ندا لگائے گا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں، اور پھر آگے دوسرا جملہ فرماتے ہیں ہے کوئی دنیا کی پریشانیوں سے آزادی چاہنے والا میں اسے دنیا کی پریشانیوں سے آزاد کروں۔ اب یہ مجمع میں اٹھا کو پوچھا تو میں کیا صاحب پریشان ہی کیا کر کو بولیا تو کیا کرتی ہائن سو نہیں سو آنے والے گئن سو پورے ملا کو میرے سامنے ایسا رکھتی اندھیرا کمرہ نظر آتا، اب ہاتھ اٹھاؤ کر کو بولیا تو مجمع میں ایک بچہ بھی ہاتھ نیچے نہیں چھوڑیں گا، لیکن سب بھی ماشاءاللہ اچھے ہی ہیں کہ نہیں، سب پریشان ہیں، کسی کو دینے کا پریشان، کسی کو لینے کا پریشان، کسی کو دیا سو والا دے رہا نہیں واپس، جسے میں دے کر ہوں انہیں واپس سے نہیں دے رہا، اس کے حالات ہیں، کہیں پراپرٹی اٹکی ہوئی ہے، کہیں مسائل ہیں، کہیں بیماری ہے، کہیں نافرمان اولاد ہے، کہیں نافرمان بیوی ہے، کہیں نافرمان جو ہے خاندان ہے، رشتہ دار و اقارب ہیں، اس کے جذبات کو الگ 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 سب کے بھی کیا ہیں پریشانیاں۔ آج کی رات جو آدمی اللہ کے پاس اپنے پریشانیوں کی آزادی مانگتا ہے اللہ اس کی ضرور پریشانی کو حل کریں گے۔ روزی نہیں ہے آج کی رات مانگو، نوجوانوں اگر اچھا جوڑا چاہیے آج کی رات مانگو، اللہ مجھے ایک اچھی خوبصورت نیکوکار بیوی عطا فرما، یہ خوش ہو جا رہے ہیں، بیوی کا تو خوش، شادیاں ہوئیں سو والے زیادہ خوش ہو رہے سو، پورے مجمع میں دیکھ رہا ہوں میں ہنس رہے سو، وہ نوجوانہ جو ینگ پوٹے دا ہی نا انہوں نے ہنس رہی، جن کے شادیاں ہو گئیں 35 سال 40 سال والے ہنس رہے سو، با کیا خوش ہوتی۔ ایک اچھی خوبصورت بیوی ہونا اللہ دے گا، اللہ میری اولاد نافرمان ہے اللہ ضرور فرما بردار بنائے گا، اللہ میری بیوی نافرمان ہے اللہ ضرور فرما بردار بنائے گا، لیکن اللہ کے پاس مانگنے کا طریقہ آنا، کیسا مانگنا، گڑ گڑاؤ، اللہ تو ہی بہت بڑا ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے، تو مختار کل ہے، تو حاجت روا ہے،
تو مشکل کشا ہے، تو بگڑی بنانے والا ہے، تو اولاد دینے والا ہے، ساتوں آسمانوں کا مالک تو ہے، ساتوں زمینوں کا مالک تو ہے، کھارے پانی کا سمندر، میٹھے پانی کا سمندر، دنیا کے اندر بہنے والی ندیاں، پھلوں کے اندر پیدا ہونے والا مٹھاس، پھلوں کے اندر پیدا ہونے والا پانی، سب تو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے معاف فرما، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، مانگ کر دیکھو، اللہ ضرور انشاءاللہ تعالی معاف کرے گا۔ اور پھر اس رات میں 8 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، مختصر بتا دوں، اگر اس مجمع میں ان 8 لوگوں میں سے کوئی فرد ہے تو باقاعدہ اللہ کے پاس معافی مانگے کہ اللہ آج کے بعد میں نہیں کروں گا۔ 8 لوگوں کی مغفرت آج کی رات میں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا نمبر مشرک، اس میں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے نہیں رہیں گے، شرک کرنے والے، چاہے وہ شرک بڑا ہو چاہے وہ شرک عقائد والا ہو، مجھے یقین ہے انشاءاللہ، بھروسہ نہیں یقین بول رہا ہوں کہ اس مجمع میں ایسے کوئی نہ ہوں گے۔ دوسرا نمبر کینے والا، کینہ پرور، دشمنی رکھو ہی دل کے اندر۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اگر کسی پر غصہ آئے، کسی کے بارے میں دل کے اندر برائی پیدا ہو، اس برائی کو دھونے کا ایک طریقہ حضرت پیر صاحب نے فرمایا۔ وہ کیا طریقہ؟ ہاتھ اٹھا کو دعا کرتے نا، اسے شامل کرنا۔ اللہ، مثال کے طور پر عبداللہ رکھ لیں گے، اللہ عبداللہ سے کہی کو کہ میرا دل بہت زیادہ دکھا ہوا ہے، اللہ عبداللہ کی تجارت میں برکت عطا فرما، اللہ اسے خوب آباد فرما، اس کی نسلوں کو آباد فرما، اے اللہ اسے برکتوں سے نواز، اسے رحمتوں سے نواز، اس کے گھر کو رحمتیں عطا فرما۔ جو آدمی جس سے ہمارا کینہ ہے، جس سے ہماری جلن ہے، اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے وہ چیز مجھے دے گا، اس کے بعد اسے دے گا۔ ایک دوسرا دعا مانگنے کا ثواب۔ تیسرا اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت کے اس کا سینہ دھوئیں گے، اس کے دل سے اس کا کینہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور جس سے کینہ ہوگا، ہو سکے تو کیا ہونا، جا کر معافی چاہو، میرے بھائی آپ سے مجھے کینہ تھا، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا نمبر ناحق قتل کرنے والا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، قتل کرنا کفر ہے، قتل کرنے والا کافر ہے، حضور نے فرمایا۔ بہرحال ناحق کسی کو قتل کرنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بدکار عورت، زانی عورت کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ قطع رحمی کرنے والا، لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع رحمی، بات چھوڑنے والا، آپس میں جھگڑا کر دوریاں اختیار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہاں حدیث بولیا سو، لیکن اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر کسی سے قطع رحمی ہے تو جا کر اسے گلے مل کر مل لیو، کیا بھی نہیں ہوتا، کیا تبھی ہوتا، کیا آپس میں چھوٹے ہو جیں گے، فرق نہیں پڑتا، میں چھوٹا ہو جیں گے، کیا ہونے جاتا، اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاؤں گا، کل قیامت کے دن اللہ مجھے بڑوں میں بٹھائے گا۔ اگر میں آج قطع رحمی آدمی کے پاس جا کر چھوٹا ہو گیا، میں پہلے بات کر لیا، تو یہاں اس کی نظر میں چھوٹا ہو سکتا ہوں، اللہ کی نظر میں بہت بڑا۔ 6واں نمبر ازار ٹخنوں کے نیچے پہننے والا، پینٹ، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے، یہ اس کے نیچے جو حضرات پینٹ پہنتے ہیں ان کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ عام گناہ ہے، گناہ سمجھتے نہیں اسے،
गुनाह नहीं समझते। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हदीस याद नहीं आ रही है मुझे, वो हिस्सा जन्नत में नहीं जाएगा बोलकर है हदीस में, बुखारी शरीफ की रिवायत है, याद नहीं आ रही है हदीस। बहरहाल तो अगर इज़ार नीचे पहनते होंगे तो इज़ार को क्या कर लेना, ऊपर चढ़ा लेना। तो टखनों के नीचे पाजामा पहनने वाले की क्या नहीं होती, मग़फ़िरत नहीं होती। वालिदैन का नाफरमान, इसकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। अगर कोई अपने माँ बाप के नाफरमान है, माँ बाप से जाकर माफ़ी मांगो, आज की रात मांगो, उनके कदमों पर गिरो। बहुत सारे लोग पूछते हैं हज़रत माँ बाप के कदम, माँ बाप के पाँव पड़ने की इजाज़त है क्या? हाँ इजाज़त है, लेकिन मकरूह के साथ है। हज़रत उलमा फरमाते हैं कि माँ बाप के अगर पैर पड़ेंगे तो झुकना पड़ेगा, अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकते। हाँ अगर कोई इतनी मोहब्बत है उन्हें वो खदमा पड़े बग़ैर उसे सुकून नहीं आता, तो जाकर माँ बाप के सामने झुकना नहीं, क्या करना, अम्मी अब्बा के सामने जाकर बैठ जाना, बैठ को उनके पाँव पकड़ को अंक लगा लेना। लेकिन मकरूह के साथ में ये सर, ये पेशानी किसी के सामने नहीं झुकती सिवाय अल्लाह के, लेकिन माँ बाप हैं, इसलिए हज़रत उलमा इकराम ने इसे मकरूह करार दिया है। शराबी, इसकी भी इस मग़फ़िरत नहीं होती। सबसे पहले नंबर पर मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं होती, कीना रखने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती, नाहक कत्ल करने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती, बदकार ज़ानी औरत की मग़फ़िरत नहीं होती, बात आपस में छोड़ने वाले, क़ते रहमी करने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती, इज़ार टखनों के नीचे पहनने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती, वालिदैन के नाफरमान की मग़फ़िरत नहीं होती, और शराबी की मग़फ़िरत नहीं होती। ये 8 अफराद हैं जिनकी मग़फ़िरत नहीं होती। अगर किसी के अंदर ये गुनाह हो, आज की रात अल्लाह के पास माफ़ी मांगे, और दूसरों से मुंसलिक गुनाह जैसा क़ते रहमी करना, कीना करना, किसी को गाली देना वग़ैरह वग़ैरह जो गुनाह हैं जिनके साथ हुआ है, उनके पास जाकर माफ़ी चाहो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अगर किसी को मेरी किसी बात से दिल दुखा हो, तकलीफ़ हुई हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। दिल ना दुखाएं, सिर्फ़ अल्लाह के लिए मैंने कहा है। आपको ना खुश करना है ना आपका दिल दुखाना है, बस अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, इसलिए मैंने कहा। अगर किसी का दिल दुखा हो मेरी किसी बात से, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आमीन व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।